عالمی علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، الہدایہ پبلک اسکول کے ذمہ داران اور ہمارے قریبی دوست مرحوم ابو سعد صاحب کے صاحبزادے، ان کے گھر والے، آپ سارے ہی لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے اس نظام کو بدلہ پور گاؤں کے اندر بھی شروع کیا، جنگل میں منگل کیا، آنے کے راستے آسان نہیں تھے۔ میں تو شروع سے یہاں آ رہا ہوں، شہر کی آبادی کے کنارے میں یہ آپ کا اسکول کا یہ شعبہ یہاں پر موجود تھا۔ جیسا کہ مفتی نثار صاحب نے بتلایا، حقیقت یہ ہے کہ میرا آج اور کل کا دن بہت مصروف ہے، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ بدلہ پور کی برانچ میں ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا اور مفتی نثار صاحب نے اس کا تذکرہ مجھ سے پرسوں کیا ممرہ میں آیا ہوا تھا ایک دینی مشغلے میں، کچھ دیر کی ملاقات تھی تو میں نے ان سے بتلایا کہ بھائی میرا 1:30 بجے کے بعد ڈاکٹر کا اپارٹمنٹ ہے، میری داڑھ میں روٹ کنال ہونا ہے، وہ جاؤں گا، سن لگائیں گے، ہو سکتا ہے بے ہوش کرے، کیا کیا کرے، وہاں جانا میری مجبوری ہے، لیکن آپ کے ہاں شرکت کا مجھے شوق تھا تو میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ بچوں نے جو اپنی کارکردگی پیش کی وہ میں نے سنی۔ خوش قسمتی سے ایک بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، میں اس بچے کو بھی، اس کے والد محترم کو، گھر والوں کو مبارکباد دوں گا، اور اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی میری خواہش ہے تاکہ ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات چل پھر رہی ہیں، پیدا ہوئے، ضرورتیں پوری کی، وقت پورا ہوا اور چلے گئے۔ ہمارے علاوہ بھی ساری مخلوقات کا وہی حال ہے، پیٹ بھر کے کھا لینا، نیند بھر کے سو لینا، اچھی غذا کھا لینا، اچھی آرام گاہ میں آرام کر لینا، زندگی ختم ہو رہی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی۔ اگر ہم انسانوں نے بھی اسی کو مقصد سمجھا ہے کہ ہم اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھے مکان میں رہ لیں، نیند بھر کے سو لیں، شوق و ارمان پورا کر لیں، دوست و احباب سے مل لیں، تو جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، یہ کام تو وہ بھی کرتے۔ جبکہ مرنے کے بعد جانوروں کو نہ قبر میں حساب دینا ہے، نہ میدان محشر میں حساب دینا ہے، نہ جنت جہنم ان کی آخری منزل ہے، وہ تو مٹی بن جائیں گے، ان کا جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اور ہم انسان قبر میں رکھے گئے، ابھی دفن کرنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں، حساب کے فرشتے آ جاتے ہیں، ہم سے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ زندگی اگر ہماری مطابق شریعت گزری ہے تو ان سوالوں کے ہم جوابات صحیح دے پائیں گے، ورنہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر سوالات کے صحیح جوابات دیے تو فرشتے مبارکباد دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو، سو جا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس التی لا یوقظها الا احب اہلها الی، سو جا، اس دلہن کی طرح سونا جس کو گھر والی عورتیں لا کر شوہر کمرے میں سلا دیتی ہیں، پھر شوہر آ کر اس کو جگاتا ہے، سو جا۔ جب میدان محشر برپا ہوگا تب تم کو ہم جگا لیں گے۔ انسان جب سے مر رہے، دنیا کب سے قائم ہے اور کب تک چلے گی، آخری انسان تک جو لوگ مرے وہ قبر میں دفن کریں، آپ جلا دیں، بہا دیں، لاش ملے نہ ملے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس دنیا سے گئے، آنکھ بند ہوئی، اور اگلی دنیا میں جس کو کہتے ہیں قبر کی زندگی، برزخی زندگی، یعنی وہ دوسرا عالم ہے، اس میں ہم جلا کر بھیجے جائیں، بہا کر بھیجے جائیں، دفنا کر بھیجے جائیں، کسی بھی شکل میں آپ کسی کی لاش کو کیمیکل میں ڈال کر ضائع کر دیجئے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں، سب کو وہیں جانا ہے۔ جب سارے انسان مر جائیں گے، پوری دنیا کو موت آ جائے گی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، کہیں پر تو قیامت کے بھوچال کا، ہنگامے کا، زلزلے کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، بھوچال، القاریعہ ملقاریعہ، ہلا کے رکھ دے گا۔
بھوچال آ جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ اس طرح اترا رہے ہوں گے جس طرح روئی ہوا میں اتراتی ہے. انسان کیڑے مکوڑوں طریقے سے آندھی طوفان میں پیڑ سے لڑے گا، پہاڑ سے لڑے گا، زمین پہ گرے گا، اوپر جائے گا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. پھر ایک لمبا سناٹا ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، صرف خداوند قدوس بول رہے ہوں گے. اس وقت خداوند قدوس پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اب بتلاؤ، مکان کا مالک کون، دکان کا مالک کون، باغ باغیچے کا مالک کون، جس کے لیے صبح سے شام تک ایک کر دیا، گھر کا کھانا نصیب نہیں ہوا، پڑوسی جھگڑا کیا، ہم نے دوستوں کو چھوڑ دیا، وہ ساتھ گیا ہمارے، کچھ نہیں. پوری دنیا خاموش ہوگی. خداوند قدوس اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. خداوند قدوس خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک خدا کی بادشاہت ہے جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اٹھیں گے. یہ دو سور ہوں گے. پہلے سور کے بعد سب مر جائیں گے. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اٹھیں گے. جو 2000 5000 سال پہلے مرے وہ بھی، جو آج مرے وہ بھی، جو 500 سال کے بعد مرے وہ بھی. اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوگا وہ مجھے آپ کو بتلانا ہے. اس ہنگامے میں اللہ کے نیک بندے بھی اٹھیں گے، سر اٹھا کر دیکھیں گے شور ہو رہا ہے، پوچھیں گے کیا ہوا؟ ارے لوگ کہیں گے تم کو پتہ نہیں قیامت آ گئی. پوچھنے والے پوچھیں گے تم یہاں کب سے سو رہے ہو؟ وہ کہے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صبح سویا ہوں شام ہو گئی ہے، یا شام سویا ہوں صبح ہو گئی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر کی وہ منزل اتنی مختصر، اتنی آسان ہوگی. یہ کس کو مقام ملے گا؟ جس کی زندگی مطابق شریعت ہوگی، جس نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہوگا. ابھی بچے نے ختم قرآن میں جو دعا پڑھی ہے اس کے الفاظ ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہ قبر کے اندھیروں میں، قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی وحشتناک منزل میں میری قرآن پاک کے ذریعے معانست فرما، میری مدد فرما، قرآن کو میرا دوست بنا. قرآن پڑھنے والے کو قبر کے اندر یہ سکون نصیب ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اعمال خراب ہوئے تو وہیں قبر میں ٹھکائی پٹائی شروع ہو جائے گی. کب تک؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی ہے. پھر قیامت برپا ہونے کے بعد میدان محشر میں ہم کو آپ کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس دنیا میں رہ کر کما لیا، کھا لیا، مکان بنا لیا، کاروبار کر لیا، شوق و ارمان پورے کر لیے، اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم جانور سے بدتر ہیں. قرآن کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اس لیے کہ مرنے کے بعد جانور جہنم میں نہیں جائے گا اور نافرمان انسان جہنم میں جائے گا. تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. میں بھی کئی اسکولوں کی باڈی کا ممبر ہوں. ہم اسکول چلا رہے ہیں، ہمارے مدرسہ سراج العلوم کی باڈی ہائی اسکول چلا رہی ہے. تعلیم سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، تعلیم اچھی چیز ہے، بچے محنت سے پڑھیں، کمپٹیشن میں آگے بڑھیں. لیکن یہ بات بھی یاد رہے یہ تمام چیزیں جب تک زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں تبھی تک ہے. آنکھ بند ہوئی پھر یہ کرنسی کام نہیں آنے والی، یہ ڈگری، یہ عہدہ، یہ طاقت، یہ پاور، یہ پیسہ، دکان مکان کھیت کھلیان کچھ کام نہیں آنے والا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں بغیر کپڑے کے ننگے آئے تھے، میدان محشر میں انسان بغیر کپڑے کے ننگا کھڑا ہوگا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. تو وہاں کیا ساتھ جائے گا؟ وہاں قرآن پاک کی تعلیم ساتھ جائے گی، وہاں نمازیں ساتھ جائیں گی، عبادات ساتھ جائیں گی، نیکیاں ساتھ جائیں گی. زمین کے اوپر 40 سال 50 سال 60 سال رہنا ہے. میرا یہاں میں تو پہلے سے بھی آ رہا ہوں، مسعود بھائی کواری اور فلاں اور فلاں اور فلاں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں کل تک ہمارے ساتھ چلنے والا ساتھی آج قبر میں چلا گیا، ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے. تو ہم جب یہاں سے اگلی منزل میں جائیں گے اس وقت کیا کام آئے گا؟ اس وقت جو تعلیم کام آئے گی، جو کام کرنے جیسا ہے وہ کام ہے دینی علمی خدمات. جو اسکول
اپنے اسکولی نظام کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، اسلامیات پڑھا رہے ہیں، دینیات پڑھا رہے ہیں۔ میں اس علاقے کے تمام لوگوں سے کہوں گا دوسرے اسکولوں سے بچوں کو نکال لو، تعلیم بھی آپ کو مل رہی ہے اور بچے کی بھی اور آپ کی آخرت بھی سنور رہی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ الحمدللہ ممرا کے اندر ان کی برانچ میں درجنوں بچے حافظ ہو رہے ہیں، یہاں تو پہلا بچہ حافظ ہوا ہے، ہماری بھونڈی کے اندر درجنوں بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے والدین کے لیے، ماؤں کے لیے، باپ کے لیے، جس کا بچہ حافظ قرآن بنا۔ بچے کی بھی بخشش، والدین کی بھی بخشش، اور خاندان کے ایسے 10 گنہگار جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس بچے کی سفارش پر اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی؟ جیسے مفتی نثار صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ ان کا بچہ بھی حافظ ہے، یہ خود حافظ ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پڑھائے ہوئے علماء حفاظ اونچے اونچے مقام پر الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، میں آپ کو بتلا دوں، کل میں 3 مرتبہ سفر میں گیا اور آیا، گیا اور آیا، گیا اور آیا، تو رات میری اہلیہ کہنے لگی آپ مت کیجئے اتنے اسفار، اتنا آپ تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے تو میں نے مذاق میں ان سے کہا زندگی کس کام کی؟ کھا کر سونے کے لیے؟ ارے تھکے کس کے لیے؟ دینی کام کے لیے۔ بیمار پڑے خدا نہ خواستہ اسی میں موت آ گئی تو کم سے کم خدا کو منہ دکھانے کے لائق تو بچیں گے، پروردگار فلاں نیک کام میں گیا ہوا تھا اور یہ حادثہ ہو گیا۔ پڑوس ملک کے جنرل ضیاء الحق جن حالات میں وہ آئے تھے، جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں، وہ جہاں بھی جاتے تھے اذان کی آواز کانے پڑی گاڑی روکو چلو مسجد، پہلے سے کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں۔ بھائی پریسیڈنٹ ہے، جہاں ٹھہرنا ہو پہلے سے انتظام ہونا چاہیے، اچانک گاڑی روکو اور چلو۔ تو سیکورٹی نے ایک مرتبہ کہا سر آپ ایسا اچانک فیصلہ لے لیتے ہیں، کبھی کوئی حادثہ ہوا تب؟ پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہنا چاہتے ہو کہ کوئی گولی مار دے گا؟ کہا ہاں سر ڈر تو اسی بات کا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ موت ہم کو آپ کو نصیب ہے؟ مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہو کوئی گولی مارے اس کو، ہم کو تم کو نصیب ہے؟ یہ اللہ کے بہت اونچے مقام کے بندوں کو ملتی ہے ایسی موت۔ ایک ایمان والے کو دینی خدمات کے مصروفیت کے ساتھ آخری وقت آ جائے، سبحان اللہ کیا کہنے، موت تو بہرحال آئے گی، گھر میں بستر پر رگڑ رگڑ کر آئے، اسپتالوں میں مشینوں میں ٹنگ کر آئے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں صاحب کیا ہوا، سیریس ہو گئے، کیا ہوا، مشین میں ڈال دیے گئے، وینٹیلیٹر میں ڈال دیے گئے، اس غریب پر کیا بیت رہی ہے؟ کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، مرتے وقت بچوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ زبان سے نکالنا چاہ رہا ہے، کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ ہے آج کی زندگی۔ 10 دن 15 دن 20 دن ڈاکٹروں نے کھیلا، اس کے بعد کہنے لگے صاحب کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ یعنی ہمارا بل مکمل ہو گیا، 50 لاکھ پورے ہو گئے، 40 لاکھ بن گئے۔ وہ ایک پروفیشنل سسٹم ہے۔ ایک آدمی دینی خدمت کے ساتھ وابستہ رہے، دینی کام میں لگے رہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا ہم 24 گھنٹے میں تھوڑا وقت اس کام کے لیے فارغ کریں، کسی بے سہارے کو سہارا کر دیں، کسی کمزور کی مدد کر دیں، کسی بھوکے پیاسے کو پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں، کسی بیمار کو دوا دے دیں، چلتے ہوئے کسی سے مسکرا کر بات کر لیں، سفر میں جاتے ہوئے بس میں چڑھتے اترتے کسی معذور مجبور کو پہلے چڑھا دیں، اپنی سیٹ میں جگہ بنا کر اس کو بیٹھا لیں، کسی لیڈیز کو ہم جگہ دے کر ہم کھڑے ہو جائیں، انسانیت کا معاملہ کریں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں جنت کے 8 دروازے ہمارے استقبال کے لیے کھلے ہوں گے۔ میں مبارکباد دوں گا ڈاکٹر سید صاحب کو، مولانا ہمارے دوست وسیع اللہ سر کو، اور ہمارے دوست جو نوجوان عالم دین ہیں جی مولانا یوسف مصعب بھائی اور دیگر پورے اسٹاف کو، کہ آپ حضرات سے اللہ نے جو کام لیا ہے انشاءاللہ اب لاک ڈاؤن کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت زیادہ وقت لگے گا نہیں، جلدی ہی انشاءاللہ آپ کے اس نظام کا پورے علاقے میں چرچا ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پورا کیمپس طلباء سے بھرا ہوگا۔ جس طرح آپ کے والد محترم پودا لگا کر گئے، اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھنڈی ہوائیں تو قبر تک جا رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم اور آپ بھی یہاں نہ ہوں گے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، لیکن لگائے ہوئے یہ پودا، چلائے ہوئے یہ نظام، یہ ہمارے شاگرد
یہ حفاظ، یہ ہمارے قراء، یہ تو باقی رہیں گے، پھر کتنوں کو یہ پڑھائیں گے، وہ کتنوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک جو نظام چلے گا انشاءاللہ اس کا فیض ہم کو اور آپ کو ہماری قبروں میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اسکول کو، نظام کو دن دونی رات چوگن ترقیات سے ہمکنار کرے، اور علاقے کے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ اس نظام کو سپورٹ کیجئے، تعاون دیجئے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھیے، کبھی کبھی آئیے، مفید مشورے ہو تو دیجئے، اور اگر آپ سے کوئی کام بنتا ہو تو ان کو سپورٹ کیجئے تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ لگے۔ یہ ایک بہترین معیاری تعلیم گاہ ہے، بہترین اسکول ہے، اور ساتھ ساتھ دینیات کا نظام لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح کی مشکلات سے، مصیبتوں سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔ میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، مجھ کو جانا بھی ہے، اس لیے انہی مختصر سے چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا فی الامور کلہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ پروردگار عالم، دنیا کے اندر ہم سب 4 دن رہنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی اور ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والی آخرت۔ خداوندہ آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ناکامی سے ہماری حفاظت فرما۔ خداوندہ دنیا ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے پورے کرنے کے لیے ہر شخص ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جو آخرت مقصد ہے، اس آخرت کو بھی یاد رکھتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کو یاد رکھتے ہوئے دنیاوی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں خوب سے خوب تر آگے بڑھ کر اونچے سے اونچے مقام پر پہنچنے کے اسباب عطا فرما۔ اس اسکول کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما۔ ابو سعد بھائی کی قبر کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ ان کے دل کے اندر جو خواب تھے، ارمانات تھے، خداوندہ ان سارے خوابوں کو تعبیر تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب اس نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے اور اتفاق کے ساتھ ساری منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے والد محترم یہاں پر تشریف فرمائیں۔ خداوندہ دنیا کے اندر ہم ان کو چند جملے مبارکباد دیتے ہیں، حقیقی مبارکباد تو وہ ہوگی جب تو جنت کے فیصلے کا اعلان فرما دے گا۔ خداوندہ ان کے پورے خاندان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اس بچے کو الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی سیکھ کر، تراجم اور مطالب سیکھ کر، تفاسیر اور معانی سیکھ کر پوری دنیا کے اندر دین کا خادم اور مجاہد بن کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے اسباب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ جب تک زندہ رکھ، دین کا خادم مجاہد بنا کر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ صبح و شام اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت تیرے بندوں کی خدمت کے لیے خالی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کے راستے میں چلتے چلتے ہم کو دینی موت نصیب فرما۔ خداوندہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔